خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ حضرات اس پر بھی غور کیجئے کہ ہمارا نکاح باقی ہے کہ ختم ہو گیا۔ آج کل جتنے لوگ ہیں اکثریت اسی میں شامل ہے، کبھی انہوں نے کفری جملہ بول دیا کیونکہ اسلام سمجھ نہیں رہے ہیں تو ان کے زبان سے کفر نکلا، اور جب کفر نکلا تو وہ بے ایمان ہو گئے، کافر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو عورت کو بغیر طلاق دے وہ تو نکل گئی نا آپ کے نکاح سے۔ تو اس لیے مسلمانوں عورتوں پر غصہ ہو لیکن طلاق کے بارے میں بات کم کیا کرو۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مولانا صاحب وہ میں نے غصے میں اس کو کہہ دیا تھا طلاق، غصے میں، تو اس کو طلاق ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو مولانا صاحب تو یہی کہیں گے کئی مرتبہ کہا تھا، تو وہ پھر بات بنائے گا اس میں کہ ایک ہی مرتبہ کہا تھا یا 2 ہی مرتبہ کہا تھا۔ اس طرح سے بات بناتا ہے اور اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے۔ جو حق ہے، سچ ہے، جو آپ نے زبان سے کہہ دیا ہے اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہہ دیا تو عورت 3 مرتبہ اگر کہہ دیا تو طلاق آپ کی عورت آپ کے نکاح سے باہر ہو گئی ہے۔ اب دوسرے شوہر سے اس کا نکاح ہوگا، پھر عدت پوری کرے گی وہ عورت، پھر اس کے بعد وہ طلاق دے گا، پھر آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمارے بزرگان دین کا طور و طریقہ یہ رہا ہے کہ مہینہ یا سال بھر میں وہ دوبارہ پھر سے نکاح کیا کرتے تھے، بار بار نکاح کیا کرتے تھے۔ ان کو تھوڑا سا شک محسوس ہوتا کہ کوئی ایسا کام ہم نے نہ کر دیا ہو، کوئی ایسا جملہ مجھ سے نہ نکل گیا ہو جس کی وجہ سے مجھ سے کفر ہو گیا ہو، تو میں تو کافر ہو گیا اور میری عورت میرے نکاح سے نکل گئی۔ اس لیے آج کل مسلمانوں کے نکاح کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ان کا نکاح باقی ہے، کیونکہ جس طرح سے لوگ بکتے ہیں، بار بار ان کو ٹچ کرتے ہیں، اس پر ہمیں اور آپ کو دھیان دینا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ رسول کی رضا ہوگی، کیونکہ اللہ اور رسول کی رضا اسی میں ہے جو قرآن فرما رہا ہے، اور ہم لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، ایک ایک آیت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن کے حکم پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ قرآن ہی ہدایت ہے، قرآن ہی راستہ ہے۔ قرآن سے اچھا راستہ کوئی کتاب بتا نہیں سکتی ہے، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے، ایسا سیدھا راستہ ہے، آپ اگر پڑھیں گے اس کو تو اس میں بہت ساری تخفیف بھی ہے اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو آپ کے لیے جھوٹ بھی ہے، تمام طرح کے راستے ہیں، لیکن جب قرآن ہو اور آپ پڑھیں گے تب اس کو سمجھ پائیں گے۔ اس لیے ملت کے نوجوانوں، اگر تم لوگوں نے کبھی جانے یا انجانے میں آپ نے اگر ایسے الفاظ کہے ہوں تو آپ پھر سے نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ عورت آپ پر حلال ہو جائے۔ اس لیے بزرگان دین کے طور و طریقہ پر ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے۔ سال 2 سال میں، سال بھر میں ہمیں اور آپ کو تجدید نکاح کر لینی چاہیے تاکہ ہمارا نکاح پھر سے باقی رہے۔ ایسے الفاظ لوگ بول دیتے ہیں جو اس کے طریقے پر ہے، طلاق ہی لفظ نہیں ہے، گھر سے نکل جا یا میرے گھر سے چلی جا، ایسے لفظ ہیں اس میں کنایہ کے ہیں، اور تمام ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے وہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ان سب پر ہمیں اور آپ کو دھیان دینا ہے۔ طلاق نہ دیا جائے، کیونکہ طلاق مغلظہ جائز نہیں ہے، اور طلاق کا حکم قرآن نے اس لیے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کیونکہ طلاق اگر راستہ میں نکالا جاتا، جیسے نکاح ایک راستہ ہے، اسی طرح طلاق ایک راستہ ہے۔ جیسے عورت اور مرد